مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، شو دو راہ میں آپ کی ہوسٹ مریا الینا پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ کا موضوع ہے اگر خدا ہماری دعا نہ سنے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں محترم پروفیسر ایمانوئل ممتاز۔ خوش آمدید سر۔ شکریہ آپ کا۔ سر، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا وقت آئے کہ جب خدا ہماری دعا نہ سنے؟ اس سلسلے میں بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک وقت نہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا، بالکل۔ اور اس وقت انسان کی اپنی حالت بھی ایک مشکل کا شکار ہو جاتی ہے کہ جی میری دعا خدا کیوں نہیں سنتا۔ لیکن بائبل مقدس ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ذرا خداوند یسوع مسیح کے لائف سٹائل پہ غور کریں۔ آپ بھی جب اپنے باپ سے اپنی مشن کے دوران، اپنے کام کے دوران، زمینی خدمت کے دوران، آپ بھی خدا باپ سے دعا میں ملاقات کرتے تھے، دعا میں باتیں کرتے تھے۔ انجیل تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ساری ساری رات پہاڑ پر جا کر خدا سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک سٹائل ہے جو خداوند یسوع مسیح کا تھا، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کب سنتا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے ساتھ ایک اچھی فیلوشپ ڈیولپ کریں، جب ہم خدا کے ساتھ صرف وقتی طور پر مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ڈیپ فیلوشپ ڈیولپ نہیں کرتے، تو پھر دعاؤں کو کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے، سننے میں ایک رکاوٹ آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑا کوالٹی ٹائم اپنے باپ کے ساتھ گزارتے تھے، اور پھر خدا باپ بھی ان کی دعا سن لیتے تھے اور ان کو اسی طرح کا جواب دیتے تھے جس طرح خداوند یسوع مسیح آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے۔ لازر کی جب موت ہو گئی تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح قبر پر گئے، پھر ان کی بہنوں کے ساتھ، باقی جو لوگ تھے سب کے ساتھ، اور بجائے پیشتر اس کے کہ وہ اپنے منہ سے کچھ الفاظ ادا کریں، آپ نے ایک مختصر سی دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ باپ، میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ معجزہ تو ہونا ہی تھا اور ہو گیا، پر اس سے پہلے ایک سٹائل ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ معجزہ ہونے سے پہلے بھی دعا فرماتے ہیں، دعا کیا آپ نے، خدا باپ سے رفاقت رکھی، اور خدا باپ نے آپ کو جو اختیار دے رکھا تھا وہ تو اختیار ان کے پاس تھا پہلے سے، پر خدا کا شکر کرنا اور اس ایمان کا اظہار کرنا کہ خدا میری سن لیتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا ہم سیکھتے ہیں؟ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا سنی جائے تو خدا کے ساتھ ایک ڈیپ فیلوشپ ڈیولپ کریں۔ آپ خدا کے بندوں کی زندگیوں پر غور کریں، وہ خدا کے ساتھ بہت دیر دیر تک دعا کرتے، بہت دیر تک باتیں کرتے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ساری ساری رات لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اب زندگی کی مصروفیات نے ہمارے گرد ایسا گھیرا ڈالا ہے کہ اب ہمیں جیسے نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اتنی مصروفیات انسان نے پال لی ہیں، اور پھر جلدی اٹھتے نہیں ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ پھر خدا کے ساتھ ہم ٹھنڈے وقت میں، اکیلے وقت میں خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں خدا سنتا؟ چونکہ ہم خدا کے ساتھ ایک جیسے نا ضرورت کے تحت دعا کرتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت نہیں۔ وہ سسٹم کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، خدا کے ساتھ گہری رفاقت کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ انجیل ہماری یہ بھی رہنمائی کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے نہیں ملتا کہ تم اچھی نیت سے نہیں مانگتے۔ لوگ مانگتے ہیں، کیا کیا نہیں مانگتے، بلکہ دعا میں مانگنا ہوتا ہے، خداوند کی شکر گزاری تو بہت کم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کا شکر کرنا ہر نعمت کے لیے جو اس نے دے رکھی ہے، کہ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر جو ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، پر چونکہ ہماری دعا کا سٹائل کچھ یوں ہے کہ ہم ہر وقت خدا کو
ایک طرح سے سناتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میرے لیے یہ کر دیں، میرے لیے یہ کر دیں، پر جو آلریڈی دے رکھا ہے اس کی تو شکر گزاری کریں۔ ہم انسان خداوند کی شکر گزاری کرنے لگے نا تو وہی آدھی رات گزر جائے، چونکہ اتنا کچھ خدا نے دے رکھا ہے۔ اور پھر جب دعا مانگی جائے تو پھر یہ حکم یہ ہوا ہے کہ جب تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے تو وہ تمہیں دے گا۔ کس کے نام سے؟ جب یسوع کے نام سے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے نا تو وہ تمہیں دے گا۔ ہم مانگنے کا جو ہمارا سٹائل ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی طرح بالکل حلیم ہو کے، فرما بردار ہو کے، تابع دار ہو کے خدا باپ کے حضور سے مانگنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس سٹائل کو اپنانا ہوگا۔ خدا تو ہر وقت تیار ہے ہماری سننے کے لیے۔ اس کے تو فرمان ہے کہ اس کے کان اپنے بندوں کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے خوشحال ہوں اور جو کچھ ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے تک بھی جانتا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہمارے مانگنے سے پہلے سے جانتا ہے کہ کن کن چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ پر پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ ہمارے مانگنے کے سٹائل میں ہے۔ خدا کے ساتھ جو ہم جب ایک طرح سے پہلے سے گہری رفاقت نہیں ڈیولپ کرتے، اس کے ساتھ تعلقات ہم نے اس طرح نہیں استوار کر رکھے ہوتے کہ ہم اس کے ساتھ خدا کے ساتھ گہری فیلوشپ میں ہوں، تو وہاں پھر رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ سو جوان بچوں کے لیے میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کلام کی روح سے کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ ایک گہری فیلوشپ ڈیولپ کریں۔ رات کے وقت مقرر کریں، دن کے وقت مقرر کریں۔ جناب پادری جیرل مل صاحب کی زبانی میں نے سنا، جب وہ کوریا میں ٹریننگ کے لیے گئے تھے، واپس آ کے بتایا کہ ان کا ایک یہ بھی سٹائل ہے کہ جب لنچ بریک ہوتی ہے تو جیسے ہی بیل ہوتی ہے لنچ بریک کی، آفس میں کام کرنے والے لوگ تو اپنا ٹفن لے کے اتنا بھاگتے ہیں باہر جا کے جانے کے لیے جہاں انہوں نے کرنا ہوتا ہے لنچ، تو وہاں وہ جلدی جلدی لنچ ختم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ ان کو کیا مشکل ہے کہ لنچ بھی آرام سے نہیں کرتے۔ بات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ اپنے آدھے گھنٹے یا جتنے منٹس کی وہ ریسیس ان کی بریک ہے، اس میں سے بھی کچھ وقت نکال لیں، کچھ منٹ بچا لیں کہ وہ خداوند کے ساتھ دعا میں ٹھہرے۔ خدا نے کورینز کو کیسا بلیس کیا ہے، خدا ان کی سنتا ہے اور خدا ان کو بلیس کرتا ہے، اور اس قوم کو خدا نے بلیس کیا۔ ہم سے زیادہ آگے ہیں وہ ہر میدان میں ترقی کے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی جو ٹائم ہے نا اسے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے تاکہ خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا ہم دے سکیں۔ اور ہم ذرا اس بات کے عادی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صبح کے وقت میں 10-15 منٹ دعا کر لی اینڈ اٹ از انف۔ رات کو تو خیر سٹائل ہی ختم ہو گئے۔ میں چونکہ عمر کے اس حصے میں کہ ہم نے پرانے وقتوں میں دیکھا ہے کہ بھی پیرنٹس رات سونے سے پہلے اپنی پوری فیملی کو اکٹھا کرتے تھے اور سارے دن کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے تھے، اور پھر رات سونا ہوتا تھا اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتے تھے۔ اب خدا بھی مہربان ہو کے سن لیتا تھا۔ اب لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے یا انٹرنیٹ سے کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں۔ کہاں خدا کے ساتھ رفاقت اور کہاں ایسی باتیں کہ جو خدا ان کی اس بات کو سنے، ورنہ اس کے کان تو ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، میں اس کی سنوں۔ اس کی تو کان ہماری دعا پہ لگے رہتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ایسے لوگوں کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں جن کو یہ احساس مار رہا ہو کہ خدا ان سے دور ہے، خدا ان کی نہیں سن رہا؟ ایسے حالات میں کئی شخصیات ہیں، کئی ادارے ہیں جو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ بڑی اچھی سروسز ہیں جو پاکستان میں بھی اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سر انجام دے رہی ہے یہ خدمات۔ پر سب سے بہترین جو ذریعہ ہے نا انسان کی تسلی کا، وہ خداوند کے ساتھ ہی فیلوشپ ڈیولپ کرنے میں ہے۔ سو خدا سے بڑھ کر اور مددگار کون ہے؟
بے شک کئی چیزوں کو ہم ضرور ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تو مددگار جو ہے، تسلی دینے والا جو ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنے والا ہے، وہ خدا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ذریعہ ہے جہاں سے انسان بے شک مایوس ہو جائے کہ میری دعا نہیں سنتی، پھر بھی مانگنا اسی سے ہی ہے۔ حکم یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی تھی کہ ایک بے انصاف قاضی تھا، ایک بیوہ عورت تھی، اس کا قصہ تھا۔ وہ ہر روز اپنا قصہ لے کر اس بے انصاف قاضی کے پاس پہنچ جاتی، وہ سنتا ہی نہیں تھا، توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن عورت نے جانا نہیں چھوڑا۔ آخرکار تنگ آ کر اس قاضی نے کہا، یار یہ ہر وقت مجھے تکلیف دیتی ہے، آتی ہے، تو میں اس کی سن ہی لوں تاکہ آنا جانا میرے پاس یہ کم کرے، چھوڑے۔ آخر اس نے اس عورت کی سن لی اور اس کے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ یہ تمثیل دی ہے خدا یسوع مسیح نے، اور فرمایا یہ کہ آپ نے مانگتے ہی رہنا ہے، آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے۔ دعا آپ کی اگر فوراً نہیں سنی جا رہی تو آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے۔ سو یہ ایک بیان ہے خدا یسوع مسیح کا، تمثیل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھایا ہے، بلکہ کوشش نہیں، سمجھایا ہے۔ آپ نے اپنے باپ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے خدا سے دعا کرنی نہیں چھوڑنی۔ اس لیے تسلی کا سرچشمہ وہی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ مثال نہیں ہے، یہ تمثیل نہیں، یہ واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ کہ جب شمول کی امی نے، حنا نے اپنا جو ایگریمنٹ خدا کے ساتھ اس کے مطابق اپنے بیٹے کو لا کے ہیکل میں چھوڑ دیا، اب وہ چھوٹا بچہ عہد کے صندوق کے پاس سویا کرتا تھا رات کو۔ ایک رات اس کو آواز آئی، سیمول سیمول۔ وہ سمجھا کہ مجھے ہیکل کے کاہن جن کا نام ایلی ہے، اس نے مجھے بلایا، ان کے پاس چلے گیا۔ یس مالک، میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ ایلی نے جواب دیا، نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا، جا سو جا۔ پھر دوسری دفعہ خدا نے سیمول کو آواز دی، وہ پھر ایلی کاہن کے پاس چلا گیا۔ جب پھر گیا، ایلی نے کہا، نہیں، میں نے آپ کو نہیں بلایا، آپ سو جائیں آرام سے جا کے۔ پھر خدا نے آواز دی، بلایا سیمول سے، وہ پھر چلا گیا۔ جب تیسری دفعہ گیا تو ایلی سمجھ گیا، اب وہ خدا کا کاہن تھا، کہ میں تو اس کو نہیں بلا رہا، آخر کوئی بلا رہا ہے نا، تو سمجھ گیا کہ یہ خدا ہے جو اس کو بلاتا ہے۔ اور پھر اس کو سجیسٹ کیا، اس کی ہیلپ کی کہ اب جب آواز آئے نا تو کہنا، خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے، میں سنتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب پھر خداوند نے اس کو آواز دی تو اس نے کہا، خداوند میں حاضر ہوں، فرمائیں۔ کہاں سے ہدایت ملی؟ ایک اس سینئر بندے سے جو خدا کا بندہ ہے، جو خادم ہے، جو کاہن ہے۔ سو خدا نے آج بھی چرچز دیے ہیں ہمیں، کاہن دیے ہیں، اپنے لوگ دیے ہیں، جن کو کام ہی یہ کرنا ہے، جن کو تسلی ہی دینی ہے، جو مقرر ہی اس بات کے لیے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو آج کے دور میں جو بڑا ذریعہ ہے وہ خدا کے خادم ہیں۔ خدا نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، خدا نے ان کو اتھورائز کیا ہے، خدا نے انہیں مقرر کیا ہے۔ لہٰذا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، چرچ میں جائیں، خدا کے خادم سے ملیں اور ان سے رہنمائی لیں۔ پھر فیملی ہے، فیملی سے ضرور ہیلپ لیں۔ فیملی کا جو سسٹم میں نے کہا نا، جو اس وقت مصروفیات نے اس کو ایک طرح سے بکھیر دیا ہے، اسکیٹر کر دیا ہے۔ نوکریاں اب اس طریقے ہیں کہ کوئی مارننگ میں جاب پہ جا رہا ہے، ایوننگ میں واپس آ رہا ہے، تو کوئی گھر کا دوسرا فرد ایوننگ میں جا رہا ہے تو مارننگ میں آ رہا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل گھر میں موجود ہے، لیکن کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں اکٹھے کھا رہے۔ اس طرح کی مصروفیات نے انسان کو اب گھیر لیا ہے۔ وہ جو ایک خوبصورت ٹائم ہوا کرتا تھا فیلوشپ کا، باپ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکے؟ سو پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا، دعا میں ٹھہرنا،
گڈ فادر جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں شام کو، اور نہیں تو ڈائننگ ٹیبل پر ہی، دعا نہیں کرتے تو ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھتے ہیں. ہاں بھائی جان کیا حال ہے، اسٹڈیز کا کیا حال ہے، کہاں تک جا رہے. بیٹی کو پوچھنا تو آپ آفس جا رہی ہیں، حالات ٹھیک ہیں. آپ کرونا آ گیا، کرونا سے بندہ بات کر سکتا ہے، آر یو اوکے، آر یو فائن، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ٹربل تو نہیں ہے. لیکن گھروں میں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. سو جب خدا نہ سنے تو پھر کون ہے مددگار؟ ہمارا خدا خود. خدا کے پاس ہی جائیں. وہ نہیں سن رہا، پر کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ سنے؟ سنے گا. تمثیل کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے واضح کیا، بے انصاف قاضی کی تمثیل دے کے اور بیوہ کی تمثیل دے کے. بیوہ نے جانا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس قاضی کو بھی احساس نہیں ہو گیا کہ یار یہ بہت تنگ کرتی ہے، میں پہلے اس کا فیصلہ کروں. دنیا میں ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے پریئر واریئرز، اور آج کل ان کی 24 آور سروس ہے. ڈے اینڈ نائٹ لوگ اویلیبل ہے، فون پہ، انٹرنیٹ پہ. لوگ جو جانتے ہیں، جو ان کو ان سے رابطے میں ہیں، لوگ ان کو اپنی ریکویسٹ بھیج رہے ہیں. وہ جو بھی ٹائم ہے، چونکہ ملکوں کا ٹائم مختلف ہے، لیکن وہ 24 آور اویلیبل ہے، اور وہ خدا کے لوگوں کے لیے ضرورت مندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہے. سو اس لیے ذرا رابطہ کرنے کی بات ہے، رابطے اسٹرانگ کریں. رابطے جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہاں دعا نہیں سنی جاتی. البتہ ایک دعا گو یا ضرورت مند بندے کے لیے چیزیں اویلیبل ہیں، آج بھی اویلیبل ہے. سر کیا یہ ممکن ہے کہ انسان خود خدا کی قربت کو رد کر دے؟ ایک نہیں، اس کی کئی مثالیں ہیں. خدا تو ایک ایک بھیڑ کی فکر کرتا ہے. وہ بھی تمثیل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ بھی ایک بھیڑ گم ہو گئی تو وہ مالک اس کو اتنا پیار کرتا تھا کہ پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس کو ڈھونڈ نہیں لیا. مالک نے تو نہیں نکالا تھا، گم ہو گئی، لیکن وہ تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ مالک نے اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اسے ڈھونڈ نہیں لیا. سو کئی واقعات ہیں. مصرف بیٹے کی تمثیل دی ہے. باپ نے تو نہیں نکالا تھا، اس نے خود ہی یار دوستوں کے ساتھ مل کر، چونکہ جو وہاں لینگویج استعمال ہے، ابا جی جو میرا حصہ آتا مجھے دے دے. باپ نے پھر بھی بیٹے کی بات مان لی، دے دیا. باپ نے تو نہیں نکالا تھا. ہاں جب وہ نکل گیا گھر سے تو تمثیل میں یسوع مسیح نے یہ وضاحت کی ہے کہ باپ بڑا غمگین تھا، بیٹا چلا گیا ہے. وہ روز اس کا انتظار کرتا تھا کہ واپس آ جائے، واپس آ جائے. باپ نے تو نہیں نکالا تھا، خود ہی چلا گیا. اور باپ اپنی جگہ مضطرب ہے، پریشان ہے، اور اس کے اضطراب کی تسلی ہم اس وقت دیکھتے ہیں یا اظہار دیکھتے ہیں جب وہ واپس آ جاتا ہے. تو نمبر 1، وہ اس کے سارے جو اس کے حقوق تھے وہ ان کو بحال کر دیتے. پہلے تو لکھا ہے باپ آگے بڑھتا ہے، بھاگتا ہے، گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے. وہ تو تانے نہیں دینا شروع کیا. وہاں تو کچھ نہیں لکھا تھا بڑا بدتمیز ہے تو چلا گیا تھا، سارے پیسے لٹا کے آگے، کچھ نہیں کہا. ایسی کوئی زبان وہاں استعمال نہیں کی. وہاں تو یہی لکھا ہے باپ نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے قبول کیا، جو اس کے حقوق تھے اسے دلائے. کیا حقوق تھے؟ میرا بیٹا ہے، واپس آ گیا ہے، لہٰذا جو اس کا اچھا سا لباس تھا نا وہ لاؤ، وہی پہناؤ. اس کو جو یہ جوتے پہنتا تھا نا، جوتے پہناؤ. اس کو انگوٹھی پہناؤ. اس کو میرے بیٹے کا جو ہونے کا اس کا حق ہے نا، اس کو واپس دو. سو باپ تو جی اپنی جگہ تیار رہتا ہے پیار کرنے کے لیے، انتظار میں رہتا ہے. چھوڑ کے جانے والے لوگ خود ہیں خدا کو. خدا تو نہیں کسی کو رد کرتا، خدا تو پیار ہے. گاڈ از لو. کتنا یہ سینٹنس پوری دنیا اس حقیقت کو مانتی ہے. گاڈ از لو اینڈ لو از گاڈ. تو خدا نہیں کسی کو، یہ ہم ہیں. آج کل کے دور میں ایک مثال ہے، دی جا سکتی ہے، جو واقعہ ہوا ہے. کیا واقعہ ہوا ہے؟ انگلینڈ کے رائل فیملی کے ایک شہزادے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر پلان بنایا، اور پلان کے مطابق جو ان کے ایک طرح سے پرنس ہونے کے حقوق تھے، وہ دونوں نے پتہ نہیں کیا دل میں ان کے آیا کہ انہوں نے وہ اس سے اپنے آپ کو ڈراپ کر لیا.
ہم شہزادہ ہونے کے ناطے جو ہمیں سہولیات ہیں، جو آنرز ہیں، جو میڈلز ہیں، ہم اس سے ڈراپ کرتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے. رائل فیملی نے بہت سمجھایا، چونکہ سارا یہ اخباروں میں آتا رہتا تھا، لیکن وہ کسی طور نہیں مانے ہیں میاں بیوی. اب وہ ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں، اور فیملی اپنی جگہ ازردہ ہے، پریشان ہے کہ یہ پرنس ہے، یہ شہزادہ ہے، وہ شہزادی اس کی وائف ہے، پر انہوں نے اپنے حقوق بذات خود اپنے سارے حقوق ڈراپ کر دیے کہ نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے. تو دیکھیے، انسان بذات خود ہے جو خداوند کی حضوری سے بھاگتا ہے. خدا تو بہت پیار کرتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا ہے کوئی بھاگے. سر، کیا ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری خیرات خدا سے ہماری رفاقت مضبوط کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں کر سکتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم توریت میں جاتے ہیں، پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں، شریعت کے دور میں جاتے ہیں، تو وہاں خداوند نے خود یہ سلسلہ شروع کیا تھا، انسان کو حکم دیا تھا کہ وہ قربانیاں گزارے. اس وقت کے حساب سے گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں طے کی گئی تھیں. پرانا عہد نامہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون کون سی قربانیاں تھیں. ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. سب سے بڑھیا قربانی اس زمانے میں تھی سوختنی قربانی، مذبح پر جا کے قربانی کو جلانا، پیش کرنا. تو یہ تاریخی اور شریعتی حوالہ ہے جو میں نے دیا کہ قربانیاں ہیلپ کرتی تھیں، پر یہ چونکہ ایک مستقل حل نہیں تھا، مستقل معافی کا کے لیے یہ مستقل حل نہیں تھا، اسی لیے خدا کو اپنا ایک ڈیوائن پلان تیار کرنا پڑا، بیٹا بننا پڑا، اور برے کی صورت اختیار کر کے پھر اس برے کو قربان کیا تاکہ ہمیشہ کے لیے انسان گناہ کے غلامی سے باہر آ جائے. اور یسوع مسیح کی صلیبی موت، برے کا خون ہمیں سارے گناہوں سے دھوتا ہے. یہ بائبلی تعلیم ہماری ہے. سو قربانیاں اہم ہیں اپنی جگہ، کیونکہ یہ شریعت کے مطابق تھا. اور پھر انسان نے بیچ میں، ظاہر ہے جب لوگوں نے اس میں کچھ گڑبڑ کرنا شروع کی، ملاوٹ کرنا شروع کی، قربانیاں ناپاک ہونے لگیں، کیونکہ قربانی کے لیے جو جانور بھی آنا ہوتا تھا نا، تو اس کے لیے بھی ایک حکم تھا، سٹینڈرڈ تھا اس کا. یک سالہ، 1 سال کا نر برا بے عیب ہو. یہ اس قربانی کی نا یہ خوبیاں تھیں. تو پھر جب ایلی کے بیٹوں نے ان قربانیوں کو، جو سوختنی قربانیاں تھیں، گوشت اچھا نکال لینا، خدا ناراض ہوا، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی قربانیاں. اسی کو دیکھتے ہوئے بعض پھر غیر یہودی قوموں نے اپنے لیے دیوتا بنا لیے اور ان کے لیے قربانیاں کرنا شروع کر دی. سو قربانی پیش کرنے کا بڑا پرانا کانسیپٹ ہے، بڑی پرانی تعلیم ہے. اس کا اختتام ہوتا ہے یسوع مسیح کی قربانی کا، اس خون کا جو صلیب پر ہمارے لیے بہایا گیا. لیکن اب نجات ملتی ہے، خدا کی قربت ملتی ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کی قربانی کو پر ایمان لانے سے، اس کی صلیبی موت کو ماننے سے، اس کے خون پر ایمان لانے سے کہ اس کا خون مجھے ساری بدی سے پاک کرتا ہے. سو اب قربانیوں کی جو ضرورت تھی نا پہلے، وہ اب نہیں رہی. اب انسان کہے کہ جی میں بہت بڑے ڈونیشن دے دوں کسی آرگنائزیشن کو تو خدا مجھ پہ بڑا مہربان ہو جائے گا، اور اس لیے ڈونیشن دینے کی جی خدا مجھ پہ مہربان ہو جائے گا. سو شکر گزاری کے اس میں پہلو نہیں ہے، اس میں تو ایک طرح سے ایکسچینج کی بات ہے کہ میں بہت بڑی قربانی دوں گا تو خدا مجھے میری سن لے. آپ نے لفظ ریاضت کا استعمال کیا. ریاضت کے معنی ہے پریکٹس کرنا. اب یہ ہمارے ہاں تو نہیں اتنا عام ہوا، لیکن دیگر مذاہب میں بہت ہے.
ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے عبادت کرنی، تو یہ اس کو کہتے ہیں ریاضت کرنا، ٹھیک ہے؟ یا کچھ اور ہی مان لینا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں ریاضت، پریکٹس، ریہرسل۔ اور اپنی بدن کے کو اتنے دکھ میں ڈال دینا، اتنی ریاضت کرنی کہ میں یہ اپنے خدا سے ملاقات کر لوں گا، ایسا نہیں۔ خدا کو خوش کرنا ہے تو خدا کی مرضی کو پورا کریں، یہ بہت ہے۔ اور بائبلی تعلیم یہی ہے، خدا کی مرضی کو پورا کریں جیسے اس نے فرمایا ہے، اس کا حکم ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 40 آیت میں، میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور میرا باپ اسے پھر سے زندہ کرے گا۔ سو بھیجنے والے باپ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بیٹے پر ایمان لائیں، اس کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کے ساتھ اپنی رفاقت کو بڑھائیں۔ سو بہت ساری قربانیاں دے دے کے، بیلوں کی، بروں کی، ڈونیشنز کی، اور اس کے یہ انڈرسٹینڈنگ لینا کہ میری خدا کے ساتھ بڑی قربت ہو جائے گی، یہ بائبلی نقطہ نہیں ہے، یہ بائبلی تعلیم نہیں ہے۔ بائبلی تعلیم یہ ہے کہ دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا، پر وہاں دینے کی بات ہے، شکر گزاری کی بات۔ دیا کرو، جو کچھ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو اپنے لیے صرف نہیں رکھو، یہ ایک الگ تعلیم ہے۔ لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ لینا کہ جی میں جب بہت بڑی بڑی قربانیاں خدا کو دوں گا تو پھر میرا خدا میری سن لے گا، آسانی سے سن لے گا، ایسا نہیں۔ زبور 51 میں خداوند کا بندہ داؤد فرماتا ہے، خداوند اگر تو قربانیوں سے خوش ہوتا تو میں تمہیں دیتا، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس کون سی چیز کی کمی، پر تو حلیم اور شکستہ دل کی قربانی پسند کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں بھی جا کے فرمایا، حالانکہ یہ کوٹیشن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہوسیہ نبی کے زمانے میں کی تھی۔ ہوسیہ 6:6 بہت مشہور ہے، ہوسیہ کی کتاب کا 6 باب اس کی 6 آیت میں، تو ہم اس کو کہتے ہیں ہوسیہ 6:6، میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ خدا شناسی میرے لیے سختنی قربانی سے بڑھ کر ہے۔ خدا کو پہچاننا، خدا کو جاننا، سختنی قربانی جو تمام قربانیوں کی بڑی قربانی ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہم خدا شناسی کریں، خدا کو پہچانیں، خدا کو جانیں۔ سو ذرا اس انڈرسٹینڈنگ کو اور ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، خدا رحم پسند کرتا ہے۔ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رحم کریں، خدا شناسی کریں، خدا کو پہچانیں، خدا آپ کی خود ہی سن لے گا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ماہرانہ رائے کے لیے۔ ناظرین آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس شیئر کر سکتے ہیں۔ اگلی قسط میں پھر آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔